الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. یقیناً کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج اس سلسلے میں کہ میرا پہلا دن یہ یوٹیوب چینل کھولی ہے اور اس کے حوالے سے جو بیانات جو اسلامی حوالے سے اسلامی بیان کے حوالے سے باتیں کرنا اور یقیناً کہ درس قرآن میرا درس حدیث اس حوالے سے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا. تو آج سب سے پہلے ہم نے سورۃ فاتحہ سے آغاز کر دی. یہ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی ابتدا میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے، اس لیے کہ اسے الفاتحہ یعنی فاتحہ الکتاب کہا جاتا ہے، اور اس لیے اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہوا ہے. مثلا ام القرآن، یہ سورۃ فاتحہ کے متعدد نام ہیں، اور اس کا ایک اہم نام الصلاۃ ہے، جیسے کہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا. یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. مراد سورۃ فاتحہ ہے جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کے حمد اور ثنا اور اس کی رحمت اور ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں حمد بھی ذکر کیا ہے، ثنا بھی ذکر کی ہے، اپنے ربوبیت کا ذکر بھی کی ہے، عدل اور بادشاہت، یہ سارے جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں سب چیزیں اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کی. اور اس کے نصف حصے میں دعا اور مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے سورۃ فاتحہ میں ذکر کیا ہے. اس حدیث پاک میں سورۃ فاتحہ کو نماز سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ اس سورۃ فاتحہ کا بہت سارے نام ہیں، لیکن ایک نام اس کا یہ ہے کہ نماز، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے. چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احادیث ارشادات میں سورۃ فاتحہ کی وضاحت کر دی گئی ہے. فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں. اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے. یہاں پر جو من کا لفظ ہے نا، من کا لفظ یہ عام ہے، ہر نمازی کو شامل ہے. اور آگے پھر بتایا گیا کہ مفرد ہو، منفرد ہو، یعنی اکیلا شخص نماز پڑھتا ہو اس کو بھی شامل ہے، یا امام ہو یا امام کے پیچھے مقتدی ہو، سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، فرض ہو نوافل ہو، جو بھی ہو، ہر نمازی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. تو اس عموم کی مزید تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں مع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآت بوجھل ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے فجر کی نماز، تو صحابہ نے بھی پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرآت پڑھ لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآت جو تھا وہ بوجھل ہو گئی. تو نماز ختم ہونے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی ساتھ پڑھتے رہو. انہوں نے اس بات میں جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
تم ایسا مت کیا کرو، یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورۃ فاتحہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں۔ ابو داؤد، ترمذی شریف اور نسائی شریف، اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت ان کی کتابوں میں ذکر کی گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خراج ثلاث غیر تمام۔ اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص۔ خراج کا معنی ناقص، نامکمل، یعنی جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نامکمل ہے۔ سمجھ آ رہے؟ تو اس کی نماز نامکمل، نماز مکمل نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا اِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کرے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم کیا کریں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ آیات کہ اس کی نماز ناقص ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا اِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، کہ امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت ہم کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ اپنے جی میں پڑھ لیتے۔ یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کی۔ یہ سورۃ فاتحہ کی ابتداءً کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر لی کہ نماز کے حوالے سے کہ سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے، کہ امام کے پیچھے پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے، اکیلا پڑھنا کیسے نہیں ہے، یہ سارے باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے کر لی۔ اور اس روایت کو میں نے ذکر کر دیا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو صحابہ نے پیچھے کیا کر دیا؟ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا، صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ بھی تلاوت کر رہے تھے؟ تو ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلاوت کیا بجل پڑ گئی تھی، بجل محسوس ہو رہی تھی، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے پیچھے امام کا قرات یہ مقتدی کا قرات ہے۔ تو جب مقتدی امام کے پیچھے ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ خاموش پڑھے۔